آپ نے سوچا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے عراق سے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا. عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے. آپ عراق سے ملک شام ہجرت کے لیے نکلے. تو چونکہ آپ جوان ہو گئے تھے اور آپ کے رشتہ دار میں آپ کی شادی ہو گئی تھی. یہ جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے یہ شادی کے بعد کا ہے. شادی ہو گئی تھی حضرت سارہ سے. یہ سارہ جو تھی بہت خوبصورت خاتون تھی، بہت حسین تھی. اللہ نے بہت حسن دیا تھا. حضرت سارہ بڑی نیک عورت تھی. تو آپ اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے ہجرت کرنے. دو نفوس تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے تھے. راستے میں عراق اور شام کے درمیان ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا. تو اس کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی میاں بیوی کپل جا رہے راستے سے سفر کر رہے ہیں تو وہ عورتوں کو چھین لیتا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زنا کرتا تھا. اور سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اتنی خوبصورت، گویا کہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو جب یہ چلی تو سپاہیوں نے پکڑا دونوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. حالانکہ تھی بیوی لیکن آپ نے کیا کہا؟ بہن ہے. 3 موقع ایسے آئے، 3 موقع کہ ان 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے زو معنی بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع پر زو معنی بات، یعنی 2 معنی کے، کہ وہ تھی بیوی لیکن کیا کہا؟ بہن ہے. کیونکہ تھی آدم کی بیٹی، اس رشتے سے تو ہر عورت دوسرے مرد کی بہن ہی ہوتی ہے. تو آپ نے کہ بھئی یہ اگر پتہ چلے گا کہ بیوی ہے پکڑ لے گا، چھین لے گا، نقصان پہنچائے گا. تو آپ نے کہا بہن ہے. حضرت سارہ سے کہا کہ اگر وہ پوچھے تو یہی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں. مراد لینا کہ دینی بہن ہوں، آدم کی بیٹی ہوں، اس رشتے سے بہن ہوں. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا جب کفار آپ کو میلے میں لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. اور بیماری سے مراد آپ نے یہ لیا کہ میرے دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عشق کا مرض ہے. گویا کہ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. یا یہ کہ تمہارے بتوں کی نفرت میرے دل کے اندر ہے، یا میں بیمار ہونے والوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے 2 مقام ہو گئے. اور تیسرا مقام، ایک مقام یہ کہ آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں. ایک مقام یہ کہ جب بتوں کو توڑ دیا تو پوچھا کہ کس نے توڑا؟ تو کہا اسی نے توڑا ہوگا. تو زو معنی آپ نے بات کی. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو دینی بہن مراد لے کر کے بہن کہا. یہ 3 مقامات پر آپ نے زو معنی بات کی ہے. اللہ اکبر. لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر منطقی بولتے رہتے ہیں. یہ ضرورت کے مطابق آپ نے زو معنی بات کی تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈریں گے کہ میں نے زو معنی بات کی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. بہرحال پکڑ لیے گئے، بہن بولنے کے بعد بھی پکڑ لیے گئے، سپاہی لے گئے. جب حضرت سارہ کا حسن دیکھا تو بادشاہ جھٹا آپ پر. تو جیسے ہی آپ کے قریب اس نے معاذ اللہ ہاتھ بڑھائے اس کے دونوں ہاتھوں پہ فالج ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ عورت بہت نیک ہے اور اس کی اللہ تک پہنچ ہے. تو کہا کہ تو دعا کر میرے ہاتھ اچھے ہو جائیں. تو آپ نے دعا کیا اور ہاتھ اس کے اچھے ہو گئے. اس کے بعد اس نے پھر بدنیتی کی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے. اللہ اکبر. پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو اچھے ہو گئے. پھر اس نے تیسری بار بھی ایسے ہی کیا، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے. تب اس کو لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس نے کہا یہ عورت بڑی نیک ہے. دعا 3 بار ہوئی جو آپ سن چکے. اس نے کہا سن سن اے سارہ، سن اے سارہ، تو جیسی ہے نا تیرے ساتھ جیسے میں نے بدنیتی کی اور ہاتھ شل ہو گئے، ایک تیرے جیسی اور ہے.
جو بادشاہ کی بیٹی اس کو اٹھا کے لایا گیا تھا، اس کا نام ہاجرہ ہے، جب اس پہ بھی ہاتھ بڑھایا تو ایسا ہی ہوا تھا، تو اور وہ عورت نہیں، تم لوگ جن ہو جن، اس لیے تو جنات ہے نا، وہ جنات کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر کے جا۔ اور بہت خوبصورت حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ دونوں آئی، گئی تھی اکیلے اور ایک تحفہ ساتھ لائی، تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز میں پوچھا اشارے سے کیا ہوا؟ اب جائز نہیں ہے، وہ نبی کی نماز ہے، وہ نبی کیا ہوا؟ کہا کہ ایک تحفہ ساتھ آیا، سلام پھیرا، اللہ کا شکر ادا کیا، کیا ہوا؟ پوری تفصیل بتائی، عرض کی میرے شوہر ہمیں اولاد نہیں، اگر آپ اس سے نکاح کر لیں اللہ اس کے ذریعے اولاد عطا فرمائے۔